علیہ وسلم کے غلاموں، آئیے اب تھوڑی دیر ذرا قبر کی سیر کرتے ہیں۔ آپ نے باغوں کی سیر تو کی ہوگی، آپ نے شہروں کی سیر تو کی ہوگی، آؤ ذرا تصور کی دنیا میں ہم تھوڑا قبروں کی سیر کر لیتے ہیں۔ یہ قبریں کیا ہے؟ اللہ اللہ، یہ قبریں وہ ہیں جہاں رشتہ داریاں نہیں دیکھی جاتی، جہاں انسان کے چہرے نہیں دیکھے جاتے، جہاں انسان کی خوبصورتیاں نہیں دیکھی جاتی، جہاں انسان کے حسن نہیں دیکھے جاتے۔ اللہ اکبر، قبر میں تو چھوٹی چھوٹی باتوں پر بھی عذاب دیا جاتا ہے۔ بے شمار ایسی قبروں کا ذکر احادیث میں ملتا ہے۔ کسی قبر پر، قبر والے پر صرف اس لیے عذاب ہو رہا تھا کہ وہ پیشاب کے چھینٹے سے نہیں بچتا تھا۔ تھوڑی توجہ کرنا، تھوڑا غور کرنا، راتوں کو زنا کے اڈوں کی طرف قدم بڑھانے سے پہلے، نرم گدوں پر لیٹ کر زنا کے مناظر دیکھنے سے پہلے، کانوں میں ایئر فون لگا کر گانے سننے سے پہلے، کسی عورت پر بد نظری کرنے سے پہلے تھوڑا تصور کر لینا، آخر قبر ہے، آخر قبر ہے۔ انسان کتنی ہی تدبیر کر لے، آخر قبر ہے۔ اور یہ قبر کیا ہے؟ قبر کیسے کیسوں کو دباتی ہے، کیسے کیسوں۔ میں اور آپ تو کوئی شمار ہی میں نہیں، اپنی تو کوئی حیثیت ہی نہیں۔ میں تھوڑی سی ایک حدیث پر آپ سب کی توجہ چاہتا ہوں، بڑی مشہور حدیث ہے، صحیح میں موجود ہے، اس پر آپ کی توجہ چاہتا ہوں۔ اور آپ نے اس کو کسی دوسرے باب کے اندر سنا ہے، میں اس کو کسی دوسرے باب میں ذکر کرنا چاہتا ہوں، اور آپ سب کی توجہ۔ ہم سوچتے ہیں اللہ کریم ہے یار، قبر میں کیا ہوگا، بلکہ ہم تو شعر پڑھتے ہیں نا، قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے۔ میں بھی پڑھتا ہوں، آپ بھی پڑھتے ہیں، لیکن یاد رکھنا یہ شعر پڑھنے کے حق ان کو تھے جن کی تہجد بھی فوت نہیں ہوتی تھی۔ یہ شعر پڑھنے کے حق ان کو تھے جنہوں نے جانے تو دے دی مگر سنت کے خلاف عمل نہیں کیا۔ یہ شعر پڑھنے کے حق ان کو تھے، اللہ اکبر، جن کی نگاہیں کبھی نہیں اٹھی۔ جانتے ہیں جس امام نے یہ شعر کہا ہے نا، قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی، اس امام کے تقوی کا حال یہ تھا کہ خود کے شہر کا باغ انہوں نے ساری زندگی نہیں دیکھا۔ ایک مرتبہ جبل پور سے واپس ہوتے ہوئے اپنے گھر جا رہے تھے، اسٹیشن پر اتر کر گھر جا رہے تھے، تو اچانک نظر پڑ گئی تو مولانا عید الاسلام عبدالسلام سے ختم ذکر کرتے ہیں، چلتے چلتے بریلی کے باغ پہ نظر پڑ گئی۔ جس نے کبھی باغ کو بھی قصدن نہیں دیکھا، ان کو حق تھا یہ شعر پڑھنے کا۔ جو ہیرو ہیروئن کو ننگا ناچتے دیکھے، انہیں کیا حق ہے یہ شعر پڑھنے؟ آپ مجھے بتائیں، آج اپنے اعمال پر نظر کریں، اپنے اعمال پر نظر کریں، اور اس کے بعد پھر اپنی بڑی بڑی باتوں کو دیکھیں۔ آج میرا جوان اللہ والوں سے سنی ہوئی باتوں کو اپنی زبان سے دہراتا ہے، یار ہم جنت میں نہیں جائیں گے تو کون جائے گا؟ جنت تو اپنے باپ کی ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے باپ سے خریدوا کر کے بک کرا رکھا ہے۔ جس کو یہ حق تھا کہ جنت میرے باپ کے کہنے کا، وہ سیدہ طیبہ طاہرہ مخدومہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا اپنے مصلی پر رویا کرتی تھی اللہ کی خشیت سے۔ اور یہاں کچھ بھی زندگی میں نہیں، نہ اللہ کے لیے رونا، نہ اللہ کے لیے عمل کرنا۔ مسجد ویران کر دی، ہم جنت میں نہیں جائیں گے تو کون جائے گا؟ ماں باپ کو دکھ دے رہے، ہم جنت میں نہیں جائیں گے تو کون جائے گا؟ سود کے لقمے کھا رہے ہیں، ہم جنت میں نہیں جائیں گے تو کون جائے گا؟ وہ سود جس کے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جس نے سود کا ایک لقمہ کھایا گویا اس نے اپنی ماں کے ساتھ 36 مرتبہ زنا کیا۔ ایک لقمہ سود کا، گھما پھرا کر سود کے دھندے چل رہے ہیں۔ مولانا کو کنونس کیا جاتا ہے، نہیں مولانا اس کا رستہ ایسا نہیں، ایسا ہے۔ قدرت نے جن رستوں کو بند کر دیا ہے، دنیا کا کوئی انسان اب اس رستے کو کھول نہیں سکتا، اور جو کھولنے کی کوشش کرے وہ صراط مستقیم پر رہ نہیں سکتا۔ اللہ رب العزت کا اعلان ہے، جو سود کا کاروبار کرے گا میں اس کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہوں۔ سود کے دھندے کرنے والوں، محلے کے پہلوان سے لڑنے کی اوقات نہیں ہے۔ اللہ نے ان کے خلاف جنگ کا اعلان کیا ہے جو سودی کاروبار کرتے ہیں۔
बताओ अल्लाह जिससे जंग का ऐलान करे, कोई अल्लाह से मुकाबला करने की ताकत रखता है? कोई अल्लाह से माज़अल्लाह मुकाबला करने की हिम्मत कर सकता है? वल्लाह तल्ला बिल्लाह कभी नहीं। अल्लाह के मुकाबले पर कोई क्या है, किसी की औकात क्या? किसी ने खुदा होने का दावा किया, अल्लाह ने लंगड़े मच्छर से उसको हलाक कर दिया। नहीं देखते फिरौन का अंजाम कि उसको अल्लाह ने दरिया में गर्क कर दिया? नहीं देखते वक्त नस्र का अंजाम कि अल्लाह अकबर कुदरत ने उसे कैसे हलाक किया? नहीं देखते शद्दाद का अंजाम कि अल्लाह अकबर खुद की बनाई हुई जन्नत में कदम न रख सका। इसलिए कुदरत को चैलेंज मत करो, दुनिया चंद दिन की है, इस चंद दिन की दुनिया के चक्कर में अल्लाह को नाराज मत करो। हलाल कमाने वाले अपना माल कब्र में नहीं ले गए, हराम कमा कर हम क्या अपना माल कब्र में ले जाएंगे? झूठ बोलकर कारोबार मत करो, धोखा देकर कारोबार सब दुनिया में रहेगा। बाल बच्चे हौज मौज करेंगे, वारिसीन मौज मस्ती करेंगे। अब तो लोग इतने बेवफा हैं, मुर्दा बाप की कब्र पर जवान बेटा फातिहा पढ़ने भी नहीं आता। अरे कब्र पर आकर फातिहा पढ़ना तो दूर की बात है, बेटा तो बाप के लिए मगफिरत की दुआ भी नहीं करता। अब तो लोग फातिहा के लिए भी तरस रहे हैं, लोग दूसरों का भला चाह रहे हैं। कोई कहता इंसान खुद गर्ज हो गया, मैं कहता अल्लाह करे इंसान खुद गर्ज हो जाए। अगर इंसान खुद गर्ज हो जाता तो कम से कम बच्चों के लिए हराम दौलत कमा करके अपनी आखिरत खराब न करता। इंसान खुद गर्ज हो जाता तो नमाज के वक्त तो दुकान पे बैठकर अपने घर वालों के भले के चक्कर में अपना बुरा न करता। हाँ, कुछ नहीं ले जाना है दुनिया से। कुरान कहता है ला तंसा नसीबका मिनद दुनिया, दुनिया से अपने नसीब का मत भूलो, सिवाय कफन के दुनिया से कुछ नहीं ले जाओगे। आखिर कब्र है, अपने हाथों से दर्जनों मैयतों को दफन करने वालों, कभी ये नहीं सोचा आज मैं किसी को इस कब्र में डाल रहा हूं, कल कोई मुझे भी डालेगा। कितनी दौलत इकट्ठा कर लो, हर कपड़े अपनी पसंद के खरीदे थे, कितने कीमती खरीदे थे। 4-4, 6-6 दुकानों में कपड़े हमें पसंद नहीं आते थे, लेकिन जो आखिरी कपड़ा पहनाया जाएगा वो खुद की पसंद का भी नहीं होगा, उसमें कोई जेब नहीं होगी, वो सिला हुआ नहीं होगा, लपेट दिए जाएंगे कफन में। अमल अच्छे हैं तो ठीक है, वरना वो कफन भी आग बनेगा, उस कफन को भी आग की शक्ल दे दी जाएगी। ऊपर मिट्टी, नीचे मिट्टी, दाएं मिट्टी, आगे मिट्टी, पीछे मिट्टी। किन के लिए? जिन्होंने खुदा को राजी नहीं किया, और जिन्होंने राजी किया आप तो सुन चुके, उनके लिए तो जन्नत का बिस्तर है। हाय अपना होगा क्या? कुरान कहता मिना खलकनाकुम, इसी मिट्टी से पैदा किया, मिट्टी से पैदा हुए हैं। मत गुरूर करो अपनी जवानी पर, मत गुरूर करो अपनी दौलत पर, मत घमंड करो अपने इल्म पर, मत घमंड करो अपने खूबसूरत चेहरों पर। मौलाए कायनात शेर खुदा अली मुर्तजा के हाथ में एक खूबसूरत मिट्टी का प्याला आया तो मौला मुश्किल कुशा उस प्याले को देखकर रोने लगे। इस रिवायत को इमाम कुर्तुबी ने लिखा है। खूबसूरत प्याले को, मिट्टी के प्याले को देखकर मौला मुश्किल कुशा रोने लगे। किसी ने कहा अली कितना खूबसूरत प्याला देखकर आप रोते हैं? फरमाते तुम खूबसूरत प्याला देख रहे हो, मैं इस खूबसूरत प्याले में उन खूबसूरत चेहरों की मिट्टी मिली हुई देख रहा हूं जिनके चेहरे मिट्टी में मिले थे और उस मिट्टी से ये प्याला बनाया गया है। किसी सूफी बुजुर्ग ने फरमाया था कि जमीन से खूबसूरत फूल यूं ही थोड़ी खिलते हैं, जमीन से खूबसूरत फूल यूं ही थोड़ी खिलते हैं। कितने गुलाब से चेहरे जमीन में मिलते हैं तब कहीं जाकर खूबसूरत फूल खिलते हैं। इसीलिए तो खूबसूरती को देखकर लोग मुस्कुराते हैं। ये बुलबुल पागल हुआ है कि ये फूलों को देख के रोता है? ये फूल देखकर क्यों रोता है? हम फूल का हुस्न देखते हैं, बुलबुल फूल में उन खूबसूरत चेहरों की मिट्टी देखता है जो उस मिट्टी में मिल करके फूलों को जन्म देते हैं। सोचो तो सही, अपनी मिट्टी का हाल क्या होगा? अपनी दुनिया की फिक्र करने वालों, अपनी कब्र का इसी मिट्टी से पैदा किए गए, अकड़ कर जमीन पे चल रहे हैं, दौलत पे इतरा रहे हैं, किसी को कुछ नहीं समझ रहे हैं।
اللہ کو بھول چکے، رسول اللہ کے قانون کو پیٹ کے پیچھے ڈال چکے، داڑیاں مڈا کر گٹروں میں پھینک رہے ہیں۔ آج کل لڑکیوں کا حسن ہی سب کچھ ہو گیا، گانے بازی سب کچھ ہو گئے، مسجد سے دین سے دوری سب کچھ ہو گئی۔ یاد رکھنا منا خلقناکم۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں، میرے استاد نے دیکھا ایک جوان بہت تکبر سے گھمنڈ سے زمین پہ اترا کے چل رہا تھا۔ آج کل کے لڑکے بڑے گھمنڈی طور پہ چلتے، ایئرپورٹ پہ دیکھیں، اسٹیشن پہ دیکھیں، وہ کچھ اگر ان کے بازو تھوڑے سے موٹے ہو جائیں نا، مسل ان کے اگر پھول جائیں تو اس پر پتیاں پھول خدا جانے کیا کیا بناتے، اس پر بھی اور پھر کمر پر بھی۔ اب تو کمر بھی کھول کے چل رہے کہ دیکھیں کہ میں کتنا خوبصورت ہوں۔ اس دور میں کوئی بیل بوٹا تو نہیں تھا، لیکن وہ اپنے مسل پر بازو پر جو ہے اور اپنے موٹے جسم پر اترا کے چل رہا تھا۔ امام غزالی کہتے ہیں میرے استاد نے کہا بیٹے اکڑ کر مت چل، اکڑ کر چلنا زیب نہیں دے، تکبر صرف اللہ کی شان ہے، بندے کے لیے اس کی اجازت نہیں ہے۔ لیکن وہ جوانی کیا جو بات سن لے، جوان تو اپنے آپ کو دل ہوشیار سمجھتے ہیں نا، پلٹ کر کہا آپ نہیں جانتے میں کون ہوں، اپنی اصلاح کرنے کی بجائے کہتا ہے آپ نہیں جانتے میں کون ہوں۔ وہ امام غزالی کے بھی استاد تھے، پلٹ کر کہا بیٹے اچھی طرح جانتا ہوں تو کون ہے، بہت اچھی طرح جانتا ہوں تو کہا بتائے میں کون ہوں۔ فرمایا سن، تیری ابتدا منی کا ناپاک قطرہ ہے، نطفہ ہے تیری ابتدا، اور تیری انتہا قبر کی سڑی ہوئی مٹی ہے، یہی تیری حقیقت ہے۔ جو ناپاک قطرے سے پیدا ہوا ہو اور قبر میں بدبودار مٹی بن جائے، اسے اکڑ کر چلنے کا حق کیا ہے؟ اگر خدا کو راضی نہ کر سکے تو کتے کی مٹی میں اور انسان کی مٹی میں فرق کیا ہے؟ انسان اگر خدا کو راضی نہ کر سکا تو جانور سے بہتر نہ ہو سکا، اور اگر خدا کو راضی کر لے تو اللہ اسے فرشتے سے بہتر مرتبہ عطا کر دیتا۔ اس کی رضا کی بات ہے، اگر گھٹے تو فقط مشت خاک ہے انسان۔ انسان کی حقیقت کیا ہے؟ اگر گھٹے تو فقط مشت خاک ہے انسان، اور اگر بڑھے تو وسعت کونین میں سما نہ سکے۔ بڑے تو پھر کونین کی وسعت سمٹ آتی ہے اس کے وجود میں، اتنا بڑا ہے، اور گھٹ جائے، کردار اچھا نہ، اخلاق اچھا نہ، بولی اچھی نہ، جو ماں بہن کی گالیاں دیتے ہو انہوں نے خدا کو کب منانا ہے؟ غریب نواز کا مہینہ شروع ہو گیا، عرس کے ایام شروع ہو گئے۔ سرکار غریب نواز اپنے ملفوظات میں کہتے ہیں جس نے کسی مومن کو گالی دی توبہ سے پہلے مر گیا تو مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں وہ کافر ہو کر نہ مرے۔ اس کا ایمان نہ، کتنی مومنوں کو تو اپنی جگہ ہے، خود کی بیوی کو لوگ گالی دیتے ہیں، ماں بہن کی گالیاں بیوی، اور اسی کو مردانگی سمجھتے ہیں۔ مردانگی گالی دینے کا نہ، وہ بزدل ہے جو بیوی کو گالی دیتا ہے، وہ بزدل ہے جو بیوی کو مارتا ہے۔ مردانگی کس سے کہتے ہیں پتہ ہے؟ جانے مردانگی کی طرف دیکھو، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ میرے نبی نے اپنی بیویوں میں کبھی کسی بیوی کو ڈانٹا تک نہیں، کسی کو نہیں ڈانٹا، بلکہ الٹ ہم یہ کرتے تھے، خود ہی لڑتے تھے، ناراض ہو کے بیٹھ جاتے تھے، حضور ہمیں منانے کے لیے تشریف لایا کرتے تھے۔ یہ حضور کا کردار ہم سب بھول گئے۔ تو بات دور نہ نکل جائے، عرض کر رہا تھا کہ قبر میں کون کون کس کس عالم میں رہا، اور واللہ یہ صرف عبرت کے لیے ہے اور کوئی بات نہیں۔ ایک حدیث پاک آپ نے وہی بار بار سنی ہے، ایصال ثواب کے باب میں، تھوڑا سا اس کو دوسرے پیرا ہے۔ حدیث کا یہ معجزہ ہے، اعجاز ہے حدیث کا، کہ حدیث کو آپ جس اینگل سے دیکھیں گے اس میں سے آپ کو عبرت کا وہ پہلو نکلتا ہوا نظر آئے۔ میں سوچتا ہوں جب غالب اور اقبال کی شاعری میں اتنی معنویت ہے تو حضور علیہ السلام کا کمال کی معنویت کا عالم کیا ہوگا؟ میرے امام کہتے ہیں فصحا عرب کے بڑے بڑے تیرے آگے یوں ہے دبے لچے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں۔ غافل ہو کر بیٹھے ہیں، غیبت کر رہے ہیں، چگلیاں کر رہے ہیں، حرام کھا رہے ہیں، ریاکاری کے طور پہ نمازیں پڑھ، لوگ پہلے تو پڑھتے نہیں، پڑھتے تو دکھاوے کے لیے پڑھتے، اللہ ماشاءاللہ، غسل بھی صحیح نہیں ہے، وضو بھی صحیح نہیں ہے۔ وہ حدیث پاک سن لے جس کو بطور مفہوم عرض کر رہا ہوں۔ ایک صحابی ہے، ان کا نام حضرت سعد ہے۔
ایک صحابی رسول، ان کا نام سعد ہے، سعد. اور وہ سعد ایسے صحابی ہیں جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سید الانصار کا لقب عطا فرمایا. یہ کسی اسٹیج کے ناظم کا دیا ہوا لقب نہیں ہے کس کو بھی کچھ بھی بنا دے، نہیں، سید الانصار اللہ کے رسول ان کو لقب دے رہے ہیں، یعنی انصار کا سردار سید الانصار. ان کو خوش نصیب صحابی تھے، ان کا وصال اللہ کے رسول علیہ السلام کی ظاہری حیات میں ہو گیا. جب ان کے انتقال کی خبر آئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس، تو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے صحابہ کو فرمایا کہ اے میرے صحابہ، جس سعد کی میت کی انتقال کی خبر تم لے کر کے آئے ہو، تھوڑی دیر پہلے جبریل نے مجھے بتایا کہ جب ان کی روح لے کر، ایک جملے پہ توجہ کرنا، جب ان کی روح لے کر فرشتے بڑھے تو ان کی روح کو دیکھ کر عرش جھومنے لگا خوشی سے. عرش پر دھومیں مچے، وہ مومن صالح ملا. عرش پر دھومیں مچے، وہ مومن صالح ملا. فرش پر ماتم رچے، وہ طیب و طاہر گیا. واسطہ پیارے کا ایسا ہو کہ جو سنی مرے، یوں نہ فرمائے تیرے شاہد کہ وہ فاجر گیا. بندہ ملنے کو قریب حضرت قادر گیا، لمعے باطن میں گمنے جلوے ظاہر گیا. ان کی روح کو دیکھ کے عرش خوشی سے جھوما. پہلی چیز صحابیت. صحابیت ہی وہ مقام اور مرتبہ ہے کہ ساری منقبتیں لفظ صحابیت کے سامنے ہیچ نظر آتی. اتنا بڑا منصب ہے صحابیت کا، جس کو صحابی کہہ دیا اب ساری منقبتوں کی انتہا ہو گئی. یہ ہے درجہ صحابیت. اللہ اکبر. ابھی مولانا نعت پڑھ رہے تھے، سب کے ہاتھ اٹھ گئے. اللہ تیرے حبیب کا چہرہ دکھا دے خواب میں. لوگ نبی کو خواب میں دیکھنے ترستے ہیں. صحابہ وہ ہیں جنہوں نے خواب میں نہیں، حالت بیداری میں مصطفیٰ جان رحمت کا جلوہ دیکھا. حضور نے پیار سے ان کے نام لیے، حضور نے حضور کے پیچھے نمازیں پڑھی، حضور نے حضور کے دسترخوان پہ انہوں نے کھانے کھائے، اللہ کے رسول کے ساتھ انہوں نے جنگوں میں شرکت کی. انہوں نے حضور کے تبسم کو دیکھا، حضور کے جلال کو دیکھا، حضور کے بیٹھنے کو دیکھا، حضور کے اٹھنے کو دیکھا. بڑی بات تو یہ ہے وہ ایسی آنکھ والے تھے، انہوں نے اللہ کے قرآن کو مصطفیٰ جان رحمت پہ نازل ہوتے ہوئے بھی دیکھا، قرآن اترتے دیکھا انہوں نے اپنی آنکھوں سے. یہ حضور کے صحابہ ہیں، یہ صحابہ کی عظمت ہے، یہ صحابہ کا مقام ہے. لیکن سنو غوث قطب ابدال کوئی بھی صحابی کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتے. تو پھر میں اور آپ تو کوئی شمار ہی نہیں. ٹھیک ہے، اتنا تو آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے. جب غوث قطب ابدال نہیں پہنچ سکتے اس مرتبے پر، کون پہنچ سکتا ہے؟ وہ ہے شرف صحابیت. اور عام صحابہ کی یہ شان ہے کہ غوث قطب ابدال نہیں پہنچ سکتے، بلکہ وہ صحابی جس نے پوری زندگی ایک سجدے کا موقع جس کو نہیں ملا، کلمہ پڑھا جان چلی گئی، نہ الحمدللہ کا، نہ سبحان اللہ کا، نہ ماشاءاللہ کا، نہ نماز پڑھی، نہ روزہ رکھا، نہ حج کیا، نہ زکوٰۃ دی، کوئی نیکی کرنے کا موقع نہیں ملا. بس حضور کو دیکھا، کلمہ پڑھا، حضور کو دیکھا، اسی حالت میں انتقال ہو گیا. اب کوئی غوث قطب بھی اس صحابی کے درجے کو نہیں پہنچ سکا جس نے ایک مرتبہ دیکھا، ایک بار. جس مسلمان نے دیکھا انہیں ایک نظر، اس نظر کی بصارت پہ لاکھوں سر. یہی تو ہم اہل سنت کہتے ہیں. لوگ کہتے ہیں ہم نبی کی طرح، نبی ہماری طرح. ہم کہتے ہیں نادان جو ایک نظر نبی کو دیکھ لے حالت ایمان میں، کوئی اس کی طرح نہیں ہو سکتا. جس کا چہرہ دیکھ کر اتنا مقدس ہو گیا، انسان کے صحابی بن گیا. جب کوئی صحابی کی طرح نہیں ہو سکتا تو جس چہرے نے انسان کو صحابیت کا مقام عطا کیا ہے، اس چہرے والے کی طرح کوئی کیسے ہو سکتا ہے؟ نہیں، ظاہر میں ہم کہتے ہیں ظاہری کا نام تو چہرہ ہے، ورنہ باطن کا حال تو یہ ہے کہ اماں عائشہ صدیقہ بھی نہیں جانتی باطن کو، صدیق اکبر بھی نہیں جانتے، بلکہ خود فرمایا یا ابی بکرین لم یعرفنی حقیقتا غیر ربی، اے ابو بکر میری حقیقت کو میں رب کے سوا کوئی نہیں جانتا. اقبال کہتے ہیں ہزاروں جبرائیل الجھے ہوئے ہیں گرد منزل میں، نہ جانے کس بلندی پر ہے کاشانہ محمد کا.
اس گرد راہ میں ابھی جبریل سفر کر رہے ہیں کہ کس بلندی پر کاشان محمد عربی ہے، روحی فدا صلی اللہ علیہ وآلہ۔ ابریز میں علامہ عبدالعزیز دباغ لکھتے ہیں کہ آج بھی کوئی پھول نہیں کھلتا جب تک اس پر مصطفیٰ کریم کی توجہ نہیں ہوتی، آج بھی کوئی دانہ نہیں اگتا جب تک کہ اس پر مصطفیٰ کریم کی توجہ، پتہ چلا گلستہ کھل رہے ہیں ان کی توجہ سے، انہی کی بو مایہ سمن ہے، انہی کا جلوہ چمن چمن ہے، انہی سے گلشن مہک رہے ہیں، انہی کی رنگت گلاب میں۔ سبحان اللہ۔ وہ بڑی شان والی ذات ہے جس کا چہرہ قدرت پیار سے تکتا ہو، اس چہرے والدعا کی شان کیا ہو، سبحان اللہ۔ جس کے مانگ نکالنے کی اداؤں پہ قسم اٹھائی جاتی ہو، اس رخ والدعا کی شان کیا ہو۔ سبحان اللہ۔ لوگوں کو کیا خبر، کسی مفکر نے کہا تھا کسی بھی شخصیت کو دیکھنے کے لیے شرط ہے، اگر کسی کو پہچاننا ہے اصل حالت میں پہچاننا ہے، شرط ہے نہ اس کو غرور سے دیکھو نہ اس کو دور سے دیکھو، دور سے دیکھو گے تو بھی سمجھ نہیں پاؤ گے، غرور سے دیکھو گے تو بھی سمجھ نہیں پاؤ گے۔ جنہوں نے غرور سے دیکھا ہم بشر ہیں وہ بھی بشر ہے، نہ سمجھ سکے، اور جنہوں نے دور سے دیکھا ابو جہل اور ابو لہب وہ بھی نہ سمجھ سکے۔ آپ کہیں گے وہ تو پڑوس میں رہتے تھے، یہی تو بات ہے، پڑوس میں رہ کر بھی کسی کی نظر دور ہو جاتی ہے، اور یمن میں رہ کر بھی کوئی قریب سے دیکھتا ہے، یہ شرط ہے نگاہوں کے، نہ غرور سے دیکھو۔ اگر حقیقت انسان سمجھتا ہے یا جس کو دیکھ رہے اس کی شان سمجھنا ہے تو نہ غرور سے دیکھو نہ دور سے دیکھو۔ جنہوں نے غرور سے بھی نہیں دیکھا اور دور سے بھی نہیں دیکھا، پھر وہ یہ کہنے پہ مجبور ہو گئے لا یمکن الثناء کنا کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ جنہوں نے غرور سے دیکھا انہوں نے یہ کہہ رہے یہ تو ایلچی ہے، یہ تو ڈاکیہ ہے، اور یہ تو اللہ اور یہ فلاں ہے۔ جنہوں نے نہ دور سے دیکھا نہ غرور سے دیکھا وہ کہتے ہیں سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس میں کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ تو بات چلی تھی اور وہ دور سے نکل گئی۔ عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ حضور علیہ السلام نے ان کو سید الانصار کا لقب دیا، اور ان کے بارے میں کہا کہ ان کی روح کو دیکھ کر عرش جھوما۔ پھر سرکار نے کہا اس کا جنازہ تیار کرو، ہم خود اس کے جنازے میں شرکت کریں گے۔ اب بتائیں جس کے جنازے میں جان عبادت شرکت کرے، جس کے جنازے میں جان دعا شرکت کرے، جس کے جنازے میں جان ایمان شرکت کرے، ارے نام جنازے پہ پڑ جائے تو میت کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ حضور جس جنازے میں آ جائیں اس جنازے کی شان کیا۔ تیسری فضیلت ان کی یہ، پہلی فضیلت تو صحابی، دوسری فضیلت کے سید الانصار کا لقب، تیسری فضیلت عرش ان کی روح کو دیکھ کے جھوما، چوتھی فضیلت یہ کہ ان کے جنازے میں آقا نے فرمایا 70,000 فرشتوں نے شرکت کی۔ اور محدثین اکثر لکھتے ہیں یہ 70,000 17,000 10,000 100 یہ جو الفاظ آتے ہیں اس میں یہ 1 2 4 5 گنتی کا نہیں ہوتا۔ اکثر محدثین کا یہ نظریہ ہے کہ جس میں 70 کہا جائے یا 100 کہا جائے یا 700 کہا جائے یا 10 کہا جائے تو اس میں کثرت دکھانا مقصد ہوتی ہے، گنتی بتانا مقصد نہیں ہوتی۔ تو ان محدثین کے الفاظ پر اگر اس کی تشریح کی جائے تو جیسے ہم کہتے ہیں نا میں نے تجھے 50 بار فون کیا تو نے فون نہیں اٹھایا، تو اس کا مطلب گن کر آپ نے 1 2 3 4 50 والا نہیں، مطلب میں نے تجھے کثرت سے فون 50 کہنا مطلب 100 بار میں تیرے گھر آیا تو مجھے ملا نہیں۔ اب یہاں 100 مرتبہ کہ 100 بار آپ ایسا نہیں، کثرت بتانا ہوتا ہے۔ اب سمجھے آپ بعض شارحین اس طرف بھی گئے ہیں، اور اس طرح کی شرح کرنے والوں میں بالخصوص امام قسطلانی اور امام ابن الجوزی جیسے لوگوں کا نام آتا ہے کہ انہوں نے کثرت کا اس پر جو ہے وہ اطلاق کیا۔ کثرت آقا فرماتے 70,000 لوگ فرشتوں نے اس کے جنازے میں شرکت کی، یعنی کثرت سے فرشتوں نے شرکت کی۔ ٹھیک 4 فضیلت۔ 5ویں فضیلت یہ کہ حضور نے خود شرکت کی۔ واللہ فرشتوں کا جنازے میں آنا اتنی فضیلت نہ تھی جتنا حضور کا جنازے میں آنا فضیلت تھی، کیونکہ اب کسی اور کے جنازے میں بھی تو فرشتے آ سکتے ہیں، لیکن یہ شان کہ حضور جس کے جنازے میں آئے
یہ فضیلت خاص ہے. لیکن اب سنو اور دل کے کانوں سے سنو, ایمان لگتی بات سنو. سنیو, بہت غافل ہو گئے, بہت غافل ہو گئے. نمازوں کا حال یہ ہے کہ جمعہ میں بھی خطبے کے ٹائم پہنچتے ہیں, اور غرور اور گھمنڈ کا حال یہ ہے کہ ہم جنت میں نہیں جائیں گے تو کون جائے گا. مجموع الزوائد کی روایت ہے, جنت لکھا کر نہیں لائے ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جو اپنے آپ کو قطعی اور یقینی طور پہ جنتی سمجھے, میں محمد اعلان کرتا ہوں کہ وہ جہنمی ہے. جن کو جنت کی بشارتیں دی گئی وہ مصلی پہ روتے ہیں, جن کے بستر پہ قرآن نازل ہوا وہ مصلی پہ روتے ہیں, اور جن کو کلمے کا کہ صحیح تلفظ یاد نہیں ہے وہ مغرور ہے کہ ہم جنت میں نہ جائیں گے تو کون جائے گا. کس بلا کی میں سے ہے سرشار ہم, دن ڈھلا ہوتے نہیں ہوشیار ہم. آؤ سنیو, اللہ کی بارگاہ میں پلٹو. حرمت والا مہینہ شروع ہو گیا ہے, ماہ رجب کا مہینہ شروع ہو گیا. ڈرو اللہ سے, پلٹو اللہ کی طرف, رجوع کرو اللہ کی طرف. سعد رضی اللہ تعالیٰ کے جنازے میں حضور نے شرکت کی. المختصر یہ حضرت سعد کو قبر میں رکھ دیا گیا, حضرت سعد کو قبر میں رکھ دیا گیا, مٹی برابر کر دی گئی. صحابہ بیٹھ گئے, اللہ کے رسول قبر پر کھڑے رہے. حضور علیہ السلام قبر پر کھڑے تھے. کھڑے کھڑے صحابہ نے دیکھا حضور علیہ السلام کے چہرے پر کچھ افسردگی کے اور بظاہر غم کے آثار ظاہر ہوئے. چونکہ صحابہ کی عادت تھی وہ حضور ہی کو دیکھتے رہتے تھے, تو جب دیکھا کہ حضور کے چہرے پر بظاہر پریشانی کے آثار ہیں, صحابہ بھی پریشان ہو گئے. صحابہ کہتے پھر حضور نے کہا اللہ اکبر, اللہ اکبر, سبحان اللہ, سبحان اللہ, اللہ اکبر, اللہ اکبر. حضور نے تسبیح پڑھی, تکبیر پڑھی, اللہ کی حمد کی. پھر تھوڑی دیر گزری تھی کہ حضور علیہ السلام کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا. پہلے چہرے پہ افسردگی, پھر چہرہ کھل اٹھا. اگر مائیں اور بہنیں موجود ہیں تو ان کی بھی توجہ. پہلے چہرے پہ افسردگی, اس کے بعد چہرہ کھل اٹھا. صحابہ نے پوچھا آقا ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان, یا رسول اللہ ہم نے دیکھا کہ آپ کے چہرے پر سعد کی قبر پر جب آپ کھڑے تھے تو افسردگی کے آثار تھے, پھر چہرہ کھل اٹھا. اب میرے آقا نے کیا جواب دیا سنیں, یہ چھٹی فضیلت. فرمایا تمہارے اس نیک بھائی پر, یعنی حضور جس کو نیک کہہ دیں, معجزہ میرے نبی کا کہہ دیا تو ہو گیا, آپ نے قطرے کو دریا کہہ دیا تو ہو گیا. حضور جس کو نیک کہہ دے اب اس کے نیک ہونے میں کوئی شک نہیں ہے. جو ان کے نیک ہونے میں شک کرے اب مجھے اس کے نیک ہونے میں شک ہے, چاہے وہ کتنا ہی نیک کہلاتا ہو. حضور نے کہا تمہارے اس نیک بھائی پر, یہ نیک حضور کہہ رہے ہیں. اور دوسری بات, تمہارے اس نیک بھائی پہ قبر تنگ ہو گئی تھی اور قبر اس کو چاروں طرف سے دبانے لگی تھی. اب سنیو, تھوڑا احساس کرنا. سید الانصار, روح کے آنے پہ عرش کا جھومنا, حضور کا جنازے میں شریک ہونا, فرشتوں کا آنا, حضور کا نیک کہنا, اور کیفیت کیا, صرف تعلیم امت کے لیے, تعلیم امت کے لیے بات بتائی گئی. کس کی بات ہو رہی ہے؟ کسی پیر کی بات نہیں ہو رہی ہے, کسی فقیہ کی بات نہیں ہو رہی ہے, کسی محدث کی بات نہیں ہو رہی ہے, کسی حاجی نمازی غازی کی بات نہیں ہو رہی ہے. صحابی رسول جہاں منقبتوں کی انتہائے گلدستہ ہے, اللہ کے حبیب فرما رہے تمہارے اس نیک بھائی پر اس کی قبر اس کو چاروں طرف سے دبانے لگی. حدیث پاک کا مفہوم ہے قریب تھا کہ اس کی پسلیاں آپس میں دوسرے سے مل جاتی. یہ منظر دیکھ کر میرے چہرے پر افسردگی کے آثار ظاہر ہوئے. سنیو, سوچے تو کوئی ثابت کر سکتا ان کی نماز بھی چھوٹی تھی, کوئی ثابت کر سکتا ان کے چہرے سے داڑھی بھی منڈی تھی, کوئی ثابت کر سکتا ہے. اللہ اللہ, جن آنکھوں کو خدا پیار سے تکتا ہے, خدا ان کو کس پیار سے دیکھتا ہے جو آنکھیں ہیں محو لقائے محمد. میری قوم کے جوانوں سوچو کس نیک ہستی کا ذکر ہو رہا ہے. غوث و خواجہ کی بات نہیں ہو رہی ہے, غوث و خواجہ جنہیں آقا مانتے, غوث و خواجہ جنہیں آقا. کتنی غفلت ہے, کس کا ذکر ہو رہا ہے؟ فرمایا تمہارے نیک بھائی کو قبر
قبر دبانے لگی چاروں طرف سے، اور یہ منظر دیکھ کر حضور کے چہرے پہ افسردگی کے آثار ظاہر ہوئے۔ آقا فرماتے میں نے اللہ کی تکبیر کری، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، سبحان اللہ اللہ اکبر۔ حضور یہ منظر دیکھ کر پھر فرماتے میں نے تکبیر پڑھی، پھر اس کی قبر کشادہ ہوگی۔ ان کا مسئلہ تو حل ہو گیا۔ اب صحابہ نے پوچھا، شارحین حدیث نے پوچھا، آقا اس کی قبر اسے کیوں دبا رہی تھی؟ قبر دبانے کی وجہ کیا تھی؟ کیوں قبر نے دبایا؟ آقا فرماتے کوئی بہت بڑی بات نہیں تھی، شخصیت بڑی ہے لیکن بات بڑی نہیں تھی، بس بات اتنی تھی کہ تمہارا یہ نیک بھائی پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا یہ تمہارا نیک بھائی۔ محدثین لکھتے پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچنے پہ کئی وجوہات لکھی، اس میں سے ایک وجہ جو مجھے بہت پسند آئی وہ بیان کر رہا ہوں، جس سے عظمت صحابیت کا تحفظ بھی ہو جاتا ہے کہ وہ بکریاں جب چراتے تھے، بکریاں تو بکریاں چرانے میں اتنے مصروف ہو جاتے تھے کہ بکریاں پیشاب کرتی تھی تو وہ بکریوں کے پیشاب کے چھینٹے سے بچ نہیں پاتے تھے، اس بنیاد پر ان کی قبر میں انہیں دبایا جا رہا تھا۔ سوچو مسلمانوں، سید الانصار کو بکری کے پیشاب کے چھینٹے سے نہ بچنے، جان بوجھ کے نہیں، لاشعوری طور پہ نہ بچنے کی بنیاد پر ان کی قبر انہیں دبا رہی ہے، حتیٰ کہ یوں لگتا ہے کہ کہیں پسلیاں نہ ٹوٹ جائے۔ حضور یہ منظر دیکھ کر افسردہ ہو رہے ہیں۔ آپ مجھے بتائیں تو صحیح کہ پیشاب کے چھینٹے سے نہ بچنے کی بنیاد پہ قبر دبا رہی تھی، جو زنا سے نہیں بچتے ان کا کیا حال ہوگا، جو سود سے نہیں بچتے ان کا کیا حال ہوگا، جو بدنظری سے نہیں بچتے ان کا کیا حال ہوگا، جو لوگ غیبت سے نہیں بچتے ان کا کیا حال ہوگا، جو کانوں میں ایئر فون لگا کے گانے سنتے ان کا کیا حال ہوگا، جنہوں نے کبھی خدا کو یاد بھی نہیں کیا ان کا کیا حال ہوگا، جنہوں نے قرآن کو طاق کی زینت بنا دیا ان کا کیا حال ہوگا۔ سوچو، امام اہل سنت کہتے اندھیرا گھر اکیلی جان، دم گھٹتا دل اکتاتا، اندھیرا گھر اکیلی جان، دم گھٹتا دل اکتاتا، خدا کو یاد کر پیارے، وہ ساتھ آنے والی ہے۔ ہائی اپنا کیا بنے گا؟ 10x10 کے کمرے میں اگر پاور بند ہو جائے، اے سی بند ہو جائے، پنکھے بند ہو جائے تو ہماری نیند کھل جاتی ہے، ہم اپنے کمرے میں ڈرنے لگتے ہیں، لیکن وہاں 10x10 کا کمرہ نہیں ہوگا، وہاں تو کروٹ لینے کو بھی جگہ نہیں۔